دین اسلام سے قبل دنیا میں مختلف ریاستوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، لیکن مفتوحہ سامان اور زمین بادشاہ کی ملکیت میں دے دی جاتی تھی۔ لیکن دین اسلام نے فتح اور اراضی کی تقسیم کا ایسا نظام پیش کیا جو کسی بھی دوسرے حکومتی یا سیاسی نظام سے مختلف تھا۔ اس نظام نے معاشی، سماجی اور سیاسی انصاف کو یقینی بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اسلامی خلافت نے ایک مضبوط، مستحکم اور فلاحی ریاست کی صورت اختیار کی۔ اسلام سے پہلے کے نظام میں زمینوں کی تقسیم ایک غیر منصفانہ عمل تھا۔ مختلف بادشاہتوں اور سلطنتوں میں زمینوں کی ملکیت اکثریت اشرافیہ اور حکمران طبقے کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ رومی، ایرانی اور عرب قبائل کے حکمران جب کوئی خطہ زمین فتح کرتے تو وہ ان کی ذاتی ملکیت بن جاتا اور اس کا استعمال عوام کی فلاح کے لیے نہیں بلکہ حکمرانوں کے ذاتی فائدے کے لیے کیا جاتا تھا۔ زمینوں کے حقوق عموماً طاقتور افراد یا اعلیٰ طبقے تک محدود ہوتے تھے، جبکہ عام لوگوں کو معاشی طور پر استحصال کا سامنا ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں فتح شدہ اراضی کی تقسیم کا نظام زیادہ منصفانہ تھا۔ جب مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے تو ان علاقوں کی اراضی کو پہلے ریاست کے حوالے کیا جاتا تھا، اس کے بعد ان اراضی سے حاصل ہونے والی دولت کو مختلف فلاحی منصوبوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور ایران کی اراضی کو فتح کرنے کے بعد ان زمینوں کی منصفانہ تقسیم کی گئی۔ ان اراضی کو فوجی سپاہیوں کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا گیا تاکہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں اور ریاست کے دفاع میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اسلامی حکام نے اراضی کی تقسیم کے ذریعے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم کیا گیا۔ اسلامی حکمرانوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ زمینوں سے حاصل ہونے والی دولت کا فائدہ پورے معاشرتی ڈھانچے کو پہنچے۔ فتح شدہ اراضی سے حاصل ہونے والی دولت کا استعمال عوامی فلاحی منصوبوں میں کیا جاتا تھا، جیسا کہ سڑکوں کی تعمیر، مدارس کی بنیاد، مساجد کی تعمیر اور دیگر فلاحی کاموں میں سرمایہ کاری۔ اس کے نتیجے میں معاشی فرق کو کم کیا گیا اور غریبوں کی حالت بہتر ہوئی۔ اسلامی نظام میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا گیا۔ فتح شدہ علاقوں میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی آزادی دی گئی اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا، جس کے بدلے میں انہیں ریاست کی حفاظت اور دیگر خدمات فراہم کی جاتی۔ دین حق کا نظام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اسلامی ریاست میں فتح کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف اور مساوات کے اصولوں کے تحت سلوک کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین حق کا نظام دیگر نظاموں سے مختلف تھا اور اس کے تحت ایسا انقلاب برپا ہوا جس کو بعد میں غیر مسلموں نے بھی اپنا کر اپنی ریاستوں کو مثالی ریاستیں بنایا۔